السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے اپنی پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا اردو کا ماڈل پیپر کے بارے میں، اس کے پیٹرن کے بارے میں بیسیکلی سمجھایا تھا، اور آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ لوگ جو پکچرز میں نے شیئر کی تھی ان کو پڑھیں، ان کو ریڈ کریں، ان کو سمجھیں کہ کیسے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے پیپر کو۔ تو آج ہم لوگ ایک ماڈل پیپر کو سولو کریں گے۔ اس کا حصہ اول ہم ویڈیو میں سولو کریں گے، اور جو باقی کے 2 حصے ہوں گے وہ آپ لوگوں کو میں پکچر شیئر کر دوں گی، آپ لوگوں نے گھر پہ بیٹھ کے اس کو سولو کرنا ہے، اور مجھے بتانا ہے کمنٹ میں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے یا نہیں۔ فرسٹ کویشچن ہے نمبر 1، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، علم بیان کے حوالے سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے یا مجاز مرسل ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے۔ اب یہ تشبیہ کیسے ہے؟ کیونکہ تشبیہ جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا، اگر اس میں کوئی مشترک خوبی یا صفت ہو۔ اب دیکھو ان کے لیے جو لفظ یوز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کی سی، تو جہاں بھی یہ لفظ آ جائے نا کی سی، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو تشبیہ کو انسرکل کریں گے۔ نمبر 2، روزمرہ کس کی بول چال کا نام ہے؟ یہ ہے اہل زبان کی بول چال کا نام ہے۔ یہ جو ہے 9th کلاس کی جو بک ہے اردو کی گرامر کی، اس کے اندر یہ پراپرلی یہاں پہ روزمرہ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ یہ جو روزمرہ ہے یہ اہل زبان کی بول چال کا نام ہے۔ طالب علموں نے بازار سے خریداری کی، اس جملے میں متعلق فعل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے جس کے اندر فاعل، فعل، متعلق فعل اور مفعول ہے۔ اب یہ جو ہے نا طالب علموں، یہ فاعل ہے یعنی کہ اسم ہے۔ طالب علموں نے بازار سے خریداری کی، طالب علموں اس میں فاعل ہے، بازار جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس فعل ہے، نہیں فعل جو ہے وہ فعل جو ہے نا خریداری کی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل سے پیچھے آنے والے، فعل سے جو پچھلا حرف ہوتا ہے نا یا حروف کہہ لو، وہ ہوتا ہے ہمارے پاس متعلق فعل۔ تو فعل سے پیچھے کیا ہے؟ بازار سے۔ اگر کسی آپشن میں ہوتا ہے نئے بازار سے تو آپ لوگ نئے بازار سے کو سرکل کرتے ہیں، لیکن اب نئے جو ہے وہ الگ آ گیا تو اس سے خریداری سے پچھلا بازار سے ہے، تو ہم نے اس کو انسرکل کرنا ہے۔ پھر اگلا ہے نمبر 4، آ جانا، پھوٹ پڑنا یا چھپا رہنا، یہ کون سے مرکبات ہیں؟ مرکب عددی ہیں، مرکب توصیفی ہے، مرکب مصادر ہیں یا حاصل مصدر ہیں؟ تو یہ مرکب مصادر ہیں۔ یہ مرکب کی بھی اقسام ہوتی ہیں 12، تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ درج ذیل میں سے کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ مرثیہ، رباعی، غزل یا قصیدہ؟ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ نظم جو ہوتی ہے اس کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غزل کا ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ کسی شعر میں حسن و عاشقی کی بات کی جاتی ہے، کسی شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، کسی شعر میں جو ہے وہ دنیا کے مسئلوں کے بارے میں، مسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو غزل ایسی صنف سخن ہے جس کا ہر شعر الگ موضوع پر حامل ہے۔ پھر اگلا کویشچن ہے ہمارے پاس نمبر 6، درج ذیل میں سے کس ادبی اصطلاح میں لفظوں کے معنی حقیقی طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ استعارہ، کنایہ، تشبیہ یا محاورہ؟ استعارہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کنایہ جو ہے وہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تشبیہ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور جو محاورہ ہے وہ بھی مجازی معنوں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو تشبیہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے MCQ نمبر 7، اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ تشبیہ، استعارہ، تلمیح یا قافیہ؟ تشبیہ اوپر پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ حقیقی میں ہے۔ استعارہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جبکہ تلمیح اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قافیہ
ہر معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو ہمیں مین لگ رہا ہے نا میجر پوائنٹ، وہ یہ ہے استعارہ. صنف کیونکہ انہوں نے صرف ایک پوائنٹ نہیں دیا ہوا کہ مجازی میں استعمال، انہوں نے آگے پوری ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، تو یہ ڈیفینیشن استعارہ ہی کی ہے. MCQ نمبر 8، صنف ادب انشائیہ میں کس سے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ انشائیہ نگار کو، مکالمات کو، مناظر کو یا کرداروں کو؟ تو یہاں پہ ہم کہیں گے انشائیہ نگار کو. ظاہری سی بات ہے، جو اس انشائیہ نگار کہتے ہیں انشائیہ لکھنے والے کو، تو جو ظاہری سی بات ہے سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ اہمیت حاصل ہوتی ہے جو اس چیز کو لکھتا ہے. پھر نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس نمبر 9، کس صنعت میں قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ صنعت لفظ و نشر، صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت تضمین. اس کا آنسر ہے صنعت تلمیح. ایک تو میں نے ابھی اوپر بتایا کہ یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ساری حقیقت ہے، قرآنی آیات، حدیث یا تاریخی مذہبی واقعے. صنعت تلمیح ایک ایسی تلمیح ہوتی ہے جس میں شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ لاتا ہے جو کہ کسی پرانی چیز کو، تاریخی چیز کو، قرآنی آیات کو، حدیث کو، ان کی طرف اشارہ کرے، واقعے کی طرف اشارہ کرے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ صنعت تلمیح. نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس نظم جس کے ہر بند کی تعداد 5 ہو، حیت کے اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مخمس کہتے ہیں. مخمس 5 مصرعوں پر مشتمل بند ہے تو اس کو ہم مخمس. مسدس کہتے ہیں 6 مصرعوں پر مشتمل بند. آگے ہے قواعد کی روح سے آب حیات کیا ہے؟ آب حیات جو ہے وہ ایک ایسا پانی ہوتا ہے جس کو پینے کے بعد کوئی انسان مر نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. تو ایک لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو تشبیہ تو نہیں دی. استعارہ جو ہوتا ہے، استعارہ بھی یہ نہیں ہے کیونکہ استعارہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک حقیقی معنی ہے. تلمیح ہم نے اس کو اس لیے بولا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک پرانی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. آب حیات جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، جو کہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، جو انسان اسے پی لے وہ کبھی نہیں مرتا، تو یہ تلمیح ہے، روزمرہ بھی نہیں ہے. نیکسٹ ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی روح سے ذیل میں کون سا لفظ مونث ہے؟ کرسی، پانی، گھی یا جوتا؟ جوتا تو ہو نہیں سکتا، میں نے جوتا پہنا. میں نے بازار سے گھی خریدا، میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے. لیکن کرسی اگر ہم اس کی تذکیر و تانیث کرتے ہیں نا تو یہ غیر حقیقی طور پر مونث ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے کرسی. اگلا ہے ہمارے پاس یہ ایک شعر ہے، مصرع ہے اس کے اندر یہ مصرع دیا ہوا ہے. تو کیا پوچھ رہا ہے کہ اس مصرع سے کون سی صنعت مراد ہے؟ مصرع یہ ہے، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. صنعت تضمین ہے، صنعت تلمیح ہے، صنعت لفظ و نشر ہے، یہ صنعت حسن تعلیل ہے. تو یہ ہے صنعت تضمین. میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ صنعتوں پر بناؤں گی اور آپ لوگوں کو ساری صنعتیں سمجھاؤں گی. غزل کے کم از کم اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 5 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وحدت تاثر کس نثری صنف کے لوازم میں شامل ہے؟ افسانہ کے. مطلب کن اصناف شعری کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے؟ غزل اور قصیدے کے. مطلب کہتے ہیں کہ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. یہ اگلا ایک شعر ہے، سمجھ مجھ کو رائگاں نہ سمجھ، نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح. اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ صنعت تلمیح ہے، لفظ و نشر، تضاد یا تکرار؟ تو اس میں تکرار ہے. کیسے تکرار ہے؟ اب اس میں یہ جو لفظ ہے نا سمجھ یہ بار بار آ رہا ہے، تو کسی شعر میں اگر کوئی لفظ بار بار دہرایا جائے نا تو اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں. اگر کسی مسدس نظم کے ہر بند میں ایک شعر بعینہ بار بار دہرایا جائے تو عید کے اعتبار سے اسے کیا کہیں گے؟ مسدس ترجیباً. اس کو کہیں گے مسدس ترجیباً. مسدس نظم تو انہوں نے دے دیے 6 مصروں پر مشتمل بند.
لیکن شعر کے آخر میں آنے والا مصرع جو ہر شعر میں بار بار دہرایا جائے اسے ترجیح بند کہتے ہیں، تو پورے قوم کہیں گے مسدس ترجیح بند، اور وہ مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے اس مصرعے کو ہم لوگ ٹیپ کا مصرع کہیں گے۔ پھر آگے ہے نیکسٹ MCQs ہے، باوجود یہ کہ پر بادل نہ تھے آدم کے باوجود یہ کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، اس مصرعے میں اب کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد، تضمین، تلمیح یا پھر ایہام؟ اس میں تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آ جانی چاہیے کہ صنعت تلمیح ایک تو حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اوپر سے یہ یہاں پہ اب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ تمہیں پتہ چلے کہ پرانے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہ آپ لوگوں کو آ جانی چاہیے۔ پھر ہے نیکسٹ ہے، لاسٹ ہے کہ ہم آپ کی چشم عنایت کے محتاج ہیں، اس علب بیان کی کون سی خوبی استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے یا مجاز مرسل ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کنایہ۔ اب اس میں جو چشم عنایت ہے نا، اس کو ہم ویسے چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، لیکن چشم عنایت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں وہ خوبی کچھ دینے کی خوبی، ہمارے لیے کچھ کر دینے کی خوبی، تو اس کے مطلب ڈفرینٹ آ رہا ہے، تو اس کو ہم کنایہ میں لیں گے۔ اب آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا کہ اس کے اندر صنعتیں ایک تو بہت سی آ رہی ہیں اور گرامر کافی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، سو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو نہیں آتی ہیں صنعتیں تو آپ مجھے کمنٹ میں میسج کر کے بتائیں، تو میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں صنعتوں کی بناؤں گی اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی۔ یہ اس کی ہے، آپ لوگ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، اور میں آپ کو پکچرز شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں نے وہ ضرور پڑھنا ہے اور اس ماڈل پیپر کو سولو کرنا ہے جس میں حصہ دوم اور حصہ سوم ہے، اور ہو سکے تو اپنی پکس آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لنک کر کے شیئر کر سکتے ہیں، میں چیک بھی اس کو کروں گی۔ اوکے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔